بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سجاد حمید یوسف سے قانون دان سے، اور آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی حالیہ ایک ججمنٹ پہ۔ 2 ممبر بینچ نے یہ ججمنٹ دی ہے جو توہین رسالت کے کیسز سے متعلق ہے اور اس قانون کو ڈیل کر رہی ہے، کرمنل پٹیشن نمبر 916/2021۔ سب سے پہلے آتے اس کیس کے فیکٹس پہ، اس کے بعد آئیں گے وکلاء کے دلائل پہ، اور پھر آئیں گے ججمنٹ کے ریشو پہ۔ تو سب سے پہلے یہ کہ FIR درج ہوئی 352/2020، اور یہ FIR درج ہوئی 30/5/2020 کو۔ اس FIR کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ جو رسپونڈنٹ ہے ان کے جو عبادت گاہ ہیں وہاں سے قرآن کا ایک نسخہ برآمد ہوا ہے، وہاں پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور کچھ دیگر ایسے الفاظ لکھے ہوئے تھے جن کا تعلق شاعر اسلام سے ہے، اور جو رسپونڈنٹ ہے ان کا تعلق قادیانی احمدی گروپ سے ہے۔ لہٰذا جب یہ چیزیں برآمد وہاں سے ہوئی ہیں اور ان نے جو اپنے عبادت گاہ کا نام مسجد رکھا ہے، تو یہ 298B اور C کو اوفینڈ کرتا ہے اور یہ ان کی وائلیشن ہے، تو اس لیے ان کے خلاف FIR درج کی جائے۔ FIR درج ہوئی، کیس چلتا رہا، تو درمیان میں جو کمپلیننٹ سائڈ تھا ان کو یہ خیال آیا کہ نہیں، یہ تو 298B اور C جو سیکشن ہے PPC کے، ان ایڈیشن ٹو دوز سیکشن جو دیگر سیکشن ہے PPC کا 295B اور 295C جن کے اندر توہین کی بات کی گئی ہے، وہ بھی اٹریکٹس ہوتی ہے اور ان سیکشن کی بھی وائلیشن ہوئی ہے، لہٰذا چارج کے اندر الٹریشن کی جائے اور ان سیکشن کو ایڈ کیا جائے۔ بیسیکلی جو 298B اور C ہے وہ بات کرتے ہیں، یہ سیکشن ان چیزوں کے حوالے سے کہ شاعر اسلام کو اگر اپنے مذہب کے طور پر پیش کر کے قادیانی یا احمدی استعمال کریں گے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اور کیا قانون اس کی اجازت دیتی ہے نہیں، تو وہاں پہ ان کی سزا ذکر ہے، اور ذکر ہے کہ جی یہ قانونی اجازت نہیں دیتی۔ جبکہ 295C اور B جو ہے وہ بیسیکلی ان چیزوں کے حوالے سے تو بات نہیں کرتی، وہ کرتی ہے توہین کے حوالے سے کہ آیا قرآن کی توہین ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو تو اس پہ کیا سزا لاگو ہوگی اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ تو یہاں پہ کیس پہلے لایا گیا 298B اور C کے تحت، اور پھر کیس جو ہے نا اس میں الٹریشن کر کے 295C اور B وہ بھی ایڈ کیے گئے۔ تو جب یہ ایڈ کیا گیا تو اس کے بعد جو رسپونڈنٹ تھا، فیلنگ اگریوڈ بائی دا آرڈر آف دا ٹرائل کورٹ، دے وینٹ ٹو دا ریویژنل کورٹ اینڈ فائل دا ریویژن پٹیشن، اور ریویژن پٹیشن بھی ڈسمس ہو گئی۔ جب ریویژن پٹیشن ڈسمس ہو گئی تو دے اپروچ دا کنسرنڈ ہائی کورٹ آف لاہور۔ تو لاہور ہائی کورٹ کو جب اپروچ کیا تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل کورٹ اور ریویژنل کورٹ کے آرڈرز کو اپہیلڈ رکھتے ہوئے ان کی جو پٹیشن تھی وہ ڈسمس کر دی۔ انہوں نے جب ڈسمس کی تو دین آفٹر اگریو بائی دیز 3 آرڈرز دا رسپونڈنٹ اپروچ دا سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے جب اس کیس کو ٹیک اپ کیا تو اس پہ کیا ہوا اس کی طرف آتے وکلاء جو تھے پارٹیز کے، ان کے دلائل کیا تھے۔ جو پٹیشنر کے وکلاء تھے سپریم کورٹ کے اندر، ان کے دلائل یہ تھے کہ دیکھیں، ایک تو جو کیسز ہے ظہیر الدین کیس ہے، اور اسی طرح خورشید احمد کیس ہے، ایک دوسرا جویا کیس ہے، ان کیسز کے اندر سچ کوئی جو ہے نا ریشو نہیں ہے، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے کہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں جو رسپونڈنٹ ہے یا کوئی بھی شخص ہے قادیانی یا احمدی، وہ اپنے ریلیجن کو پروفیس نہیں کر سکتا یا پریچ نہیں کر سکتا، یعنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں اگر وہ کوئی کام کرتا ہے ان ریلیشن ٹو دا ریلیجن دیئر ریلیجن تو وہ کر سکتے ہیں، وہ پبلکلی نہیں کر سکتا۔ ایک یہ چیز تھی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے اور اس کو یوں ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے یہ بات بھی تھی کہ جو آرٹیکل 20 ہے، آرٹیکل 14 ہے، آرٹیکل 4 ہے، ان سب کے تحت جو ہے نا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کو پریچ کرے، اپنے مذہب پر عمل کرے، اور جو مذہبی عقائد ہے ان کو اپنائیں۔ سپریم کورٹ کے اندر جو رسپونڈنٹ تھے جنہوں نے کیس دائر کیا تھا، FIR جنہیں درج کی تھی، تو رسپونڈنٹ کے وکلاء نے یہ کہا کہ صرف تلاوت کرنا قرآن کا، کلمہ پڑھنا، یہ بھی توہین کے اندر آتا ہے، تو اس لیے 295B اور C کو ایڈ ہونا چاہیے۔ اسی پہ پھر معزز عدالت نے یہ کہا کہ آیا صرف تلاوت کرنا قرآن پاک کا، یا کسی کے عبادت گاہ سے قرآن کا برآمد ہونا، خواہ وہ کوئی بھی نن مسلم ہو، اور خاص کر احمدی یا قادیانی کیا، یہ بھی توہین رسالت یا توہین قرآن میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو عدالت نے تو یہی ہیلڈ کیا کہ یہ توہین رسالت یا توہین قرآن میں نہیں آتا، اور یہ ہیلڈ کیسے کیے اس پہ اب بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عدالت نے جو رسپونڈنٹ تھے نیچے، اور عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جو پٹیشنر تھے قادیانی اور احمدی، ان کو ایز اے مائنارٹی ڈیل کیا ہوا ہے کہ وہ دے آر مائنارٹی، اور مائنارٹی یا یہ کہ اقلیتوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہے جو دیگر پاکستانی سٹیزنز کو حاصل ہے۔
ایک بات انہوں نے یہ کی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو ظہیر الدین کیس ہے جو بہت ہی مشہور کیس ہے توہین رسالت پہ, اور اس کیس کے اندر 295 اور سی جو ہے چیلنج ہوئے تھے, اس کی سائٹیشن ہے 1993 SCMR 1718. وہ غالباً 5 یا 6 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا, اور جس کے اندر یہ قرار دیا گیا تھا کہ یہ جو سیکشنز ہے PPC کے 295B اور C, they are not ultra vires the constitution, rather they are intra vires the constitution, and they are in accordance with the fundamental rights and other provisions of the constitution of Islamic Republic of Pakistan. ان کیسز کی ریشو کو بھی معزز جج نے ڈسکس کیا, اور ان میں یہ کہا ہوا ہے کہ دیکھیں پرائیویٹ کیپیسٹی کے اندر کوئی بھی شخص اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکتا ہے, اس پہ بات کر سکتا ہے, اس کو پروفیس کر سکتا ہے. بیسیکلی انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیوں منع کیا تھا قائدیان ان کو اپنے عبادت گاہوں کو مسجد کے طور پر پیش کرنا, اپنے تمام تر عقائد اور چیزوں کو اسلامی شاعر کے طور پر پیش کرنا. انہوں نے کہا یہ پبلک آرڈر کو خراب کرتا ہے, کہ ان کے دیگر جو مسلمز ہیں وہ ان کی فیلنگز اس سے اوفینڈ ہوتی ہے, ایک قسم کا غصہ پھر ان میں پایا جائے گا, اور پبلک آرڈر کا مسئلہ اور ایشو کھڑا ہوگا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں اگر کوئی شخص کچھ کرتا ہے تو وہ کیسز یا یہ جو سیکشنز ہیں وہ ان پہ اپلائی نہیں ہوتے. اس کے بعد ان نے بات کی کہ آرٹیکل 20 کی طرف آتے کہ آرٹیکل 20 بیسیکلی اس بابت بات کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے ریلیجن کو فریلی پروفیس کر سکتا ہے, اس کو پریچ کر سکتا ہے, اس پہ بات کر سکتا ہے. تو ان نے یہاں بھی یہی کہا کہ یہ حق قائدیانی اور احمدیوں کو بھی حاصل ہے کہ وہ پرائیویٹ میں اپنے سارے کام سر انجام دے سکتے ہیں, پبلکلی وہ ایسا نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر وہ آئے ہیں کہ جو آرٹیکل 14 ہے اس پہ بات کی, آرٹیکل 4 پہ بات کی ایکول ٹریٹمنٹ آف لا پہ, اور یہ آرٹیکل 25 ایکول ٹریٹمنٹ آف لا پہ بات کی, اور ڈگنیٹی آرٹیکل 14 ان پہ بات کی. ڈگنیٹی پہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی معزز عدالت نے, اس کے 3 انگریڈینٹس انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو ڈگنیٹی ہے اس کے 3 کمپوننٹس, اور ان 3 کمپوننٹس کی طرف پہلے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کی اپنی ایک ویلیو ہے, اور وہ ویلیو کوئی بھی شخص کسی دوسرے انسان سے نہیں ہٹا سکتا. یعنی ایک انسان کی بطور انسان ایک ویلیو ہے, وہ ویلیو وہ رکھتا ہے, اور اس ویلیو کو کوئی بھی شخص اس سے چھین نہیں سکتا. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ایوری پرسن از ایکول ٹو ادر پرسن, یعنی سارے انسان جتنے بھی ہیں وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ برابر ہے, اور جب یہ برابر ہے تو اس برابری کو بھی آپ ان سے چھین نہیں سکتے. اور آخری بات انہوں نے ڈگنیٹی کے حوالے سے یہ کہ ڈگنیٹی جو ہے وہ انہیر ہوتی ہے, ایک شخص کے اندر پیدائشی طور پر اس کے ساتھ ہی ڈگنیٹی آتی ہے. عزت اور وقار اس کی شخصیت کا یا اس کی انسانیت کا یا اس کی زندگی کا ایک لازمہ ہوتا ہے, ایک لازمی حصہ ہوتا ہے. آپ اس سے وہ ڈگنیٹی چھین بھی نہیں سکتے. اچھا, اسی حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی کچھ عرصہ پہلے ایک ججمنٹ آئی تھی چیف جسٹس اطہر امین اللہ صاحب کی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈگنیٹی تو ایک ایسا رائٹ ہے کہ جو ڈیتھ کے بعد بھی انسان کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے. یعنی کوئی انسان مر گیا تو اس کے بعد بھی آپ اس کے ڈگنیٹی کو وائلیٹ نہیں کر سکتے, اس کی ڈگنیٹی پہ آپ بات نہیں کر سکتے. ایسی بات کہ جس سے اس کی ڈگنیٹی ریڈیکیول ہو رہی ہو یا اس کی ڈگنیٹی یا اس کی عزت پہ کوئی سوال اٹھ رہا ہو. تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈگنیٹی کا جو لفظ ہے یا ڈگنیٹی کا جو تصور ہے یا یہ جو حق ہے یہ بہت ہی زیادہ ایکسپینڈڈ ہے, ایون کہ ہیئر ان آفٹر جو لائف ہے اس تک بھی ایکسٹینڈ رہتا ہے. وہاں سے آگے پھر معزز عدالت نے اس چیز پہ بات کی کہ اب آتے ہیں 295B اور C کی طرف. 295B اور C کے اندر معزز عدالت نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کوئی بھی in order to constitute any offense one needs to show 2 ingredients, ایک ہے ایکٹیسریس, ایک ہے مینزریا. یعنی یہ کہ ایک انسان نے قصد بھی کیا ہو جرم کرنے کا, اور پھر اس نے ولفلی یا اس نے وہ ایکچولی فزیکلی وہ جرم کیا بھی ہو, یعنی ایکٹ بھی پایا گیا ہو اور اس کی نیت بھی پائی گئی ہو. تو انہوں نے کہا یہ تو بیسک انگریڈینٹس ہوئے. اب یہاں پہ جو لائبلٹی ہے 295 کے اندر, وہ لائبلٹی ہے اسٹرکٹ لائبلٹی. اسٹرکٹ لائبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جو وائلیٹر ہوتا ہے یا جو offender ہوتا ہے اس کے انٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ وہ اگر کوئی کام کرے گا جو کام منع ہے قانون کے اندر, وہ کام کرنا ہی اوفینس کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کام کی بات کی گئی, ایکٹ کی بات کی گئی کہ ایکٹ ایسا کوئی ایکٹ کہ جس سے توہین رسالت جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوٹ ہو رہا ہو, یا یہ کہ ڈیفائلنگ آف دا ہولی قرآن کانسٹیٹیوٹ ہو رہا ہو, تو اس سے یہ سیکشنز اٹریکٹ ہوں گے. تو یہاں پہ معزز عدالت نے کہا کہ صرف قرآن رکھنا کسی عبادت گاہ کے اندر, یا قرآن کا برآمد ہونا, یا کوئی کلمہ لکھنا یا کلمہ پڑھنا یا تلاوت وغیرہ,
تو اس سے کوئی بھی جو مضحکہ خیزی ہے یا تضحیک ہے وہ برآمد نہیں ہوتی، اس سے نہیں نکلتی. تو اس لیے یہ سیکشنز اس کے اندر جو ہے نا آپ انکارپوریٹ نہیں کر سکتے، اور ان سیکشن کی وائریز جو ہے ون اٹریکٹ بھی نہیں ہوتی اور اوفینڈ بھی نہیں ہوتی. تو اسی بنیاد پہ معزز عدالت نے کہا کہ 295 بی اور سی یہ سیکشن، ان سیکشن کی الٹریشن کرنا چارج کے اندر اور مقدمے کے اندر یہ غیر قانونی تھا. تینوں کورٹس نے نچلے لیول پر یہ غلطی کی ہے، اور اس لیے کیس کو واپس معزز عدالت نے ریمانڈ کیا، اور ٹرائل کورٹ سے یہ کہا کہ جو بنیادی کیس تھا 298 بی کا اور سی کا، کہ آیا شاعر اسلام کو کوئی بھی قادیانی یا احمدی اپنے عقائد کے مطابق استعمال کر سکتا ہے، یا اپنا عقیدہ، اپنا اسلام بتا کر، اپنا مذہب بتا کر دیگر لوگوں کو اس طرف راغب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو وہ سیکشن ڈیفینیٹلی وہ یہی کہہ رہے کہ شاعر اسلام کو جیسے قرآن ہے اس کو اپنا قرآن شو نہیں کر سکتے، اسلام کے جس طرح مسجد ہے تو وہ اپنے عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس پہ مینار کھڑی کر کے باقاعدہ اس کو مسجد کی ایک شیپ نہیں دے سکتے. اچھا، اس کیس کے اندر ایک اور چیز یہ تھی کہ جو اپوننٹ کی طرف سے وکلاء تھے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جو الیکٹریسٹی بل ان کا آتا ہے اس عبادت گاہ کا نام اس الیکٹریسٹی بل کے اندر مسجد لکھا ہوا ہے. تو یہ جو مسجد لکھنا ہے باقاعدہ یہ پبلکلی لکھا گیا ہے اور یہ ایک بل پہ لکھا گیا ہے، تو اس لیے یہ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے 298 بی اور سی. لیکن میں یہ کہا کہ اس سے توہین بھی ہوتی ہے، تو اس لیے 295 کو بھی شامل کیا تھا بی اور سی کا. تو عدالت نے کہا کہ جو 298 بی اور سی ہے اس کی حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ آپ کا کیس جو بھی ہوگا وہ ٹرائل کورٹ دیکھے گی، تو ان ایویڈنس کو سامنے لانے کے بعد ہی وہ ڈیسائیڈ کرے گی آیا 298 بی اور سی اٹریکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن 295 بی اور سی جو ہے 295 بی اینڈ سی وہ تو پرائما فیشائے بھی اٹریکٹ نہیں ہوتے اس کیسز میں. تو اس کیس میں ان نے ریمانڈ کیا اور ٹرائل کورٹ کو بھیجا، اور یہ جو الٹریشن تھی چارجز کی اور وہ ختم کی. 295 بی اور سی جو لگایا گیا تھا ان کو ختم کیا گیا. ایک بات انہوں نے یہ کہی تھی معزز عدالت نے کہ دیکھیں جو بگیٹری قسم کی سینٹیمنٹس ہوتی ہے یا جو ہمارا ایک متعصبانہ رویہ ہوتا ہے یا شدت پسندانہ رویہ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی مائنارٹی ہو ہمارے ملک کی، ان مائنارٹیز کے حوالے سے ہمیں ایسا رویہ کسی صورت نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایک ایسا رویہ رکھنا چاہیے کہ جو ہم آہنگی والا ہو، یا یہ کہ ایسا رویہ رکھنا چاہیے جو امن والا ہو. یہ ایسا رویہ جو ہمارے قانون نے ہمیں بتایا ہو یا ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہو کہ آپ نے دیگر سٹیزنز کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو سمپلی یعنی اس شدت کے ساتھ آگے چلے جانا کہ کسی کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا ایک بڑے کیس کو کھڑا کر دینا، اور یا کسی کو جو ہے نا خواہ تعصب کا نشانہ بنا دینا، ان معزز عدالت نے یہ کہا کہ یہ چیزیں ہمارے نہ آئین کا منشا ہے، نہ ہمارے دستور کا منشا ہے، نہ ہمارے قانونی نظام کا منشا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے اسلامی اقدار ہے یا شرعی اقدار ہے وہ اقدار بھی ہمیں ایسی چیزیں نہیں سکھاتے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی ہمیں آئین اور شریعت کے مطابق چل کر ان چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ تو اس ججمنٹ کی جو سپریم کورٹ نے ابھی ریسنٹلی دیے اس کے انالیسس تھے، اس کے فیکٹس میں نے صرف بیان کیے ہیں. اس ججمنٹ کے اندر 4 مزید ججمنٹس جو سب سے اہم ججمنٹس ہیں توہین رسالت پہ، ان ججمنٹس کا حوالہ دیا گیا ہے. خاص کر ظہیر الدین کیس کا حوالہ دیا گیا ہے جس کی سائٹیشن میں آلریڈی بتا چکا ہوں. دیگر جتنے ججمنٹس 3 یا 4 ججمنٹس مینشن کیے ان ججمنٹس کی سائٹیشن بھی اس ججمنٹ کے اندر دی گئی ہے. ان تمام سائٹیشن کو وہاں پہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، وہیں پہ دیکھ لیجئے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.